السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے سلام اور دعا میں کچھ ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو بڑے قابل غور ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان کے معنی اور مفہوم میں جو گہرائی ہوتی ہے اس پر ہم سوچ بچار کرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ کلمات ہیں برکت کے، اور ان کلمات میں اللہ رب العزت سے اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے سعادت مندی، خیر اور بھلائی طلب کی جاتی ہے، اور پروردگار عالم سے اس بات کی التجا کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں میں تسلسل، بقا اور دوام عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے مسلمان بھائی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اسی طرح جب ہم دودھ پیتے ہیں تو بعد میں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ الہی اس میں برکت عطا فرما اور اس میں ہمیں اضافہ عطا فرما، کہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز میں تشہد پر بیٹھتے ہیں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی ذات والا صفات کے سلسلے میں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کلمہ برکت کہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر اپنی برکتیں عطا فرما۔ ایسے ہی جب ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، تو ہم اسے دعا دیتے ہیں بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی پس منظر پہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور آج میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اور اپنی دعاؤں میں برکت کے کلمات کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو بھی جاننا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، برکت اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو وہاں سے بھی آ پہنچتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں جگہ سے، فلاں بندے کی طرف سے یا فلاں کام میں کوئی نفع یا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یہ جو برکت ہے، یہ کسی چیز کی مقدار کی زیادتی یا کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ غیر محسوس طریقے سے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اور کاموں میں جو اضافہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ برکت کے اندر صرف کثرت کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ برکت کے اندر بقا اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ نعمتیں مسلسل ملتی رہیں اور ان میں انقطاع باقی نہ ہو۔ اور یہ برکت مادہ پرست لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ غیر مادی چیز ہے، اور اللہ ماورا طریقے سے انسان کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کو وہی شخص اپنی زندگی میں اور اپنے کاموں میں محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے رب پر توکل رکھتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں تو اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اس کے اندر بڑی بلائیاں جمع کر دیتے ہیں، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک خیر کا ایسا پیکر بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی ذات سے نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں تو پھر ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ خواہ بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ان مسائل اور مشکلات سے بچا کے رکھتے ہیں جن پر عام لوگوں کا پیسہ بے دریغ صرف ہوتا ہے اور خرچ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا کرتے ہیں تو پھر اولاد والدین کی فرما بردار بن جاتی ہے، والدین سے اس نے سلوک کرتی ہے، اور صاحب اولاد کو اپنی آنکھوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں تو پھر انسان کے جو کام ہیں ان کے اثرات وسیع ہو جاتے ہیں اور مفید ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں انسان کے کام اللہ تعالیٰ کچھ ایسا غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں
کہ اس کے بڑے بڑے کام ہوتے چلے جاتے ہیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے بڑے بڑے کام، میں سمجھتا تھا کہ ان پہ برسوں لگ جائیں کہ اللہ نے اتنے تھوڑے عرصے میں یہ کر دیے۔ یہ انسان کے کاموں کی برکت ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بیوی کے اندر برکت پڑتی ہے تو پھر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور وفا شعار بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے وطروں میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ یا اللہ تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ تو نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ تو نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ تو نے مجھے کاروبار دیا ہے، اللہ تو نے مجھے جسمانی آزاد دیے ہیں، اللہ تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے تو حقیقت میں علم ہی نہیں ہے کہ تیری نعمتوں کی بارشیں کس طرح مجھ پہ برستی ہیں۔ اللہ میں تم سے یہی دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکتوں کا سامان پیدا کرو۔ بڑی پیاری دعا ہے اور وطروں میں ہمیں اسے پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور وہی انسان اس کو اپنی زندگی میں پاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالتا ہے، اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے پروردگار کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے معاملے کو ٹھیک رکھتا ہے، بندگان خدا کے ساتھ اپنے رویوں کو بہتر رکھتا ہے، نہ تو اپنے پروردگار کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور نہ انسانوں کو اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ سیدھا سادہ اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے اور جس نے یہ طے کیا ہوتا ہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہوں، میں نے آؤٹ آف وے نہیں جانا، کسی معاملے میں میں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرتا راستے پر نہیں چلنا، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں جن کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اور اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی اطاعت سے خوش ہوتا ہوں اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو پھر میں برکتیں عطا کرتا ہوں اور میری برکتیں اتنی ہے کہ ان کی انتہا نہیں۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والی ہے ذات تیرے رب کی کہ جو بڑی بزرگی والا اور بڑی عزت والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا، فتبارک اللہ، اللہ بڑا برکت والا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے برکت رکھی ہوئی۔ مثال کے طور پر یہ سحری کا کھانا ہے جو ہم رمضان المبارک میں کھاتے ہیں، اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات آ گیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل البرکۃ فی السحور والکیل، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں برکت رکھی، ایک سحری کے کھانے میں اور دوسرا اناج اور غلے کے درست اور ٹھیک ٹھیک ناپ تول میں۔ اب یہ جو پہلا معاملہ ہے نا سحری کا، اس میں تو ہم درست ہیں الحمدللہ،
سحری کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ جو ناپ تول میں پورا کرنا ہے اس میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اناج سے لے کر پھلوں تک اور سبزی سے لے کر چینی تک جو چیز بھی ناپ تول میں آتی ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا کہ جو آج کے دور کے اندر پورا ناپ تول کرتا۔ میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا، گجرانوالہ شہر میں ایک آدمی نے ریڑھی پر چنے لگائے ہوئے تھے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی 1 کلو چنے تول دو، اور ساتھ ہی اس سے کہا، جب اس نے تول کے دیے نا تو میں نے کہا پورے تولے ہیں؟ اس نے کہا جائیں جا کے وہ سامنے والی دکان سے وزن کروا لیں، کہیں سے بھی ان کو تلوا لیں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے دوسری دکان سے جا کے ان کا وزن کروایا تو وہ 1 کلو سے کوئی آدھ پاؤ زیادہ تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا باؤ جی ایتھے پگتان سوکھا ہے، اگے بڑا اوکھا ہے۔ یہ انپڑھ آدمی چنے بیچنے والا، یہ اللہ کا جو خوف ہے نا جی، اس کا ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ اللہ کی دین ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی اور عقل مندی کی جڑ اور بنیاد ہی اللہ کا خوف ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام کرنے والے جو مزدور ہیں نا، ریڑھی والے، یہ موچی اور یہ مزدور، اگر یہ اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہوں اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں تو ان علماء سے اور ان خطباء سے کہیں بہتر ہیں جن کے پاس علم تو موجود ہے لیکن عمل نہیں ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سحری میں اور اناج اور غلے کے ٹھیک ناپ تول میں اللہ نے برکت رکھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاث، برکت 3 چیزوں کے اندر ہے، فی الجماعۃ والسرید والسحور۔ ایک تو جماعت کے اندر، اس کا مطلب کوئی خاص جماعت نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں بے شمار بنی ہوئی ہے جماعتیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر خیر اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور معاشرے کے اندر باہمی اتفاق و اتحاد کے ذریعے نیکی کو پروان چڑھائیں، اس میں برکت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا فرید میں، یہ فرید کیا ہے؟ عرب کے اندر بڑا پسندیدہ کھانا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کھانا بڑا مرغوب تھا۔ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح بھگویا جاتا ہے، پھر ان کو نوش جاں کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ کچھ اس طرح سے یہ کھانا بنایا جاتا، آپ نے فرمایا اس میں بھی برکت ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے پھر فرمایا سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، اس میں اللہ نے برکتیں پوشیدہ کر دی ہیں۔ آپ نے غور کیا رمضان المبارک میں خاص طور پر، اور رمضان کے علاوہ بھی جو میرے بھائی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور ہر مہینے کے ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ وہ فجر سے بھی پہلے کھانا کھاتے ہیں اور کوئی پیٹ بھر کر بھی نہیں کھاتے، لیکن 11-12 بجے تک، ظہر تک، 2-3 بجے تک ان کو بھوک نہیں لگتی، ورنہ عام حالات میں اتنی جلدی کھانا کھائیں، روزے کے ساتھ نہ ہوں ہم، اور ویسے ہی فجر سے پہلے کھانا کھا لیں تو بمشکل کوئی 9-10 بجتے ہیں ہمیں بھوک لگ جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے سحری کے کھانے میں برکت ہے نا کہ ایک بندہ مومن فجر سے پہلے کھانا کھا کر مغرب تک، بعض اوقات 12 گھنٹے، بعض اوقات 14 گھنٹے تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا۔ اسی طرح میرے عزیزو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں بتلایا کہ یہ بھی بڑا برکت والا ہے. فرمایا انہا مبارکۃ وطعام طعم، یہ بڑا بابرکت پانی ہے، یہ پانی کا پانی ہے اور کھانے کا کھانا ہے. یعنی اس سے پیاس بھی بجھتی ہے اور اس سے بھوک بھی مٹتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے وشفاء السقم، یہ بیماروں کے لیے شفا بھی ہے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا جو اس کو پی کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات کو برکت والے اوقات قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر یہ دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت عطا کر دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی بتلایا. آپ نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح کے اوقات کے اندر برکتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا. لیکن ہم بڑے عجیب رویے اختیار کر چکے تھے. یہ جو برکت والا وقت ہوتا ہے اس میں ہماری اکثریت سوئی ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے، اور جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کام دھندے کا آغاز اس برکت والے وقت پہ نہیں کرتے بلکہ اس کے گزر جانے کے بعد کرتے. ہمارے بازار اور مارکیٹیں کب کھلتی؟ جب آدھا دن گزر جاتا ہے. ہم اپنے کاروبار کا آغاز کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے وہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے جس میں پروردگار نے برکتیں چھپا کے رکھی. اور اس بات کو بعض لوگ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم تو 12-1 بجے یا زور کے بعد کہیں اپنی دکان پہ اپنے دفتر پہ جاتے ہیں، ہم تو رات کو 2-3 بجے کھانا کھا کے سوتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو ہم بے ایمان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ذرا ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیں. اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ یورپ کے تمام ملکوں میں اور امریکہ کے اندر کاروبار کا آغاز، کام دھندے کا آغاز فجر کے فوراً بعد ہو جاتا ہے. دوڑ لگی ہوتی ہے، ان کی سڑکوں پر ہجوم ہوتا ہے اور لوگ افراتفری کے عالم میں ہوتے ہیں. صبح ہی اپنے کام پر جانے کے لیے، اپنی جاب پر جانے کے لیے، اپنی ملازمت پر جانے کے لیے. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ 10-12 بجے سے پہلے کلینک پر نہیں آتے نا، اسپتالوں میں نہیں جاتے. میرے دوست ہیں، جماعت کے رکن ہیں، جناب حافظ وسیم صاحب، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے پہلوی ڈاکٹر ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ نماز پڑھ کے فوراً بعد وہ ڈاکٹر صاحب روانہ ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی تمام ڈاکٹروں کا معمول ہے. صبح برکت والے وقت میں، حالانکہ ان کا یقین بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، ایمان سے محروم ہے. لیکن اسلام تو دین فطرت ہے نا، جو اسے اختیار کرے گا اسے فائدہ دنیا میں تو ہوگا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں اگرچہ اجر نہیں ملے گا. صبح تک وہ اپنے کاروبار کا اور کام کا آغاز کرتے ہیں اور سرے شام اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں. پورا یورپ، امریکہ اور کینیڈا اور دیگر ممالک سورج ڈوبنے سے پہلے ہر قسم کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. بس اکا دکا کہیں کوئی ڈسپینسری اور کوئی میڈیکل سٹور کھلا ملے گا. حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، وہ تجارت کرتے تھے اور صبح اپنے کام کا آغاز کر دیتے، تجارتی قافلوں کو روانہ کرتے، اپنا سامان روانہ کرتے، اور خود کہتے ہیں کہ جب اس طریقے سے میں نے اپنے کاروبار اور تجارت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی برکتوں سے نوازا. اب ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے دین کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا،
دو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، سودا کرنے والے، ان کو اختیار ہے کہ اس سودے کو اگر ختم کرنا چاہیں تو کر دیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، پھر اگر وہ دونوں سچ بولے اور اپنی چیز کا عیب صاف صاف بتا دیں۔ پہلے دور میں تجارت جو ہے وہ صرف پیسوں سے تو نہیں ہوتی تھی نا، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز دی جاتی تھی۔ آج بھی ہوتا ہے کہ گلیوں میں یہ پھیری والے آتے ہیں، کتنی چیزوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دے اور بدلے میں یہ پھل لے لے، یہ سبزی لے لے۔ آپ نے فرمایا اگر دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا سچ بولے اور ان کی چیز میں جو عیب ہے، جو نقص ہے، وہ بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں اور ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَذَبَا، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور ایک دوسرے سے دغا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سودے میں، ان کے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ پیسے انسان کے پاس آ جاتے ہیں، منافع ہو جاتا ہے، لیکن برکت نہیں آتی۔ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچا، گھٹیا چیز کو آدھا بنا کے بیچا، گاہک کو دھوکہ دیا، ہزاروں روپے منافع کما لیا، اور گھر جا کے پتا چلا کہ کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے اس کو تو ایسا مرض لگ چکا ہے جس پہ لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے۔ برکت کہاں سے رہے؟ کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی۔ یہ دنیا کے سارے معاملات میرے رب کے کنٹرول میں، انسان خواہ مخواہ اپنا خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کھانا کھاؤ اور کوئی لقمہ کھانے کا کوئی تمہارے ہاتھ سے گر جائے، فرمایا اس پہ اذیت والی اگر کوئی چیز لگی ہے تو اس کو دور کرو اور کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ بَرَكَةٌ، کیونکہ جو کھانا کھا رہا ہے نا، اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کس کھانے کے حصے میں برکت رکھی ہے، کس لقمے میں برکت رکھی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم خشک کھانا کھاتے ہیں، یہ بسکٹ ہیں، سنیکس ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، وہ اگر زمین پر گر جائیں، ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کو ذرا جھاڑ کر اگر کوئی گرد و غبار لگا تو صاف کر کے اس کو کھا لے۔ دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر گیا ہے، خواہ وہ تر سالن کے ساتھ ہی لگا ہوا کیوں نہ ہو، صاف جگہ پر گرا ہے، آپ اس کو بھی اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایران کے بادشاہ کے دربار میں تھے، صحابہ کا پورا وفد گیا تھا، ان کے لیے کھانا چنا گیا، دسترخوان سجایا گیا، کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہا تو ساتھیوں نے روکا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لوگ کہیں گے یہ کتنے ندیدے ہیں مسلمان، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا دربار ہے، ہمارے بارے میں کوئی عجیب و غریب تبصرہ کریں گے۔ تو اس صحابی نے یہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے تو فرمایا ہے لقمہ ہاتھ سے گر جائے صاف کر کے منہ میں ڈالو، تم نہیں جانتے اللہ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ یہ کہا اور لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ میں تو یہاں تک عرض کرنا چاہتا ہوں، روٹی کھاتے ہوئے پلیٹ کے برتن کے ارد گرد، میز پر، دسترخوان پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اگر گر جائیں نا جی، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہم اکٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیں، ہو سکتا ہے اللہ نے انہی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہوئی۔ کھانا پلیٹ میں اپنے لیے ڈالے تو اتنا
کہ جو ہمارے لیے کافی ہو، لالچ کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ کھانا اگر ہم چھوڑ دیں گے یہ ہمارے دین میں پسندیدہ بات نہیں ہے۔ کھانا اتنا ڈالیں جتنی ضرورت ہے اور پلیٹ کو صاف کریں، کھانا پورا کھائیں، مت چھوڑیں شیطان کے لیے۔ اور اگر کسی نے ڈال کے دے دیا آپ کو اور زیادہ ڈال دیا ہے، آپ سے کھایا نہیں جا رہا، تو پھر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اوور ایٹنگ کریں اور کہیں جی میں نے تو اس کو کھا کے ہی چھوڑنا ہے کیونکہ سنت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کسی نے ڈال کے دے دیا، کم کھاتے تھے، کھانا چھوڑ دیا، کسی نے کہا مولانا برتن صاف کرے، کھانا مکمل کرے، یہ سنت ہے۔ انہوں نے کہا یہ سنت ہے میں جانتا ہوں، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ آپ اس جملے کی حقیقت اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلایا، کھانا کھا چکو اپنی انگلیاں چاٹ لو، کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیاں خود چاٹ لو۔ ہو سکتا ہے تمہاری انگلیوں کے ساتھ کھانے کے جو ذرات لگے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر ہی تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی۔ اب یہ جو کچھ شادیوں کے موقع پر ہم کرتے ہیں، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنا کھانا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ڈھیر لگے ہوتے ہیں ضائع شدہ کھانے کے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَةٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، انسان کے لیے تو کھانے کے چند لقمے کافی ہوتے ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اس کے جسم کی طاقت اور توانائی بحال رہے، اور باقاعدہ آپ تسلیم کریں گے چند لقمے ہمارے پیٹ کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا وہ ہماری طرف سے بس زیادتی ہوتی ہے۔ آپ نے آگے بھی فرمایا وَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر زیادہ کسی نے کھانا ہی ہے، اس کو زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے، چند لقمے کھا کے بھوک مٹ چکی ہے، لیکن وہ کھانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ پھر پیٹ کے 3 حصے کرے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَثِ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ ہم تینوں حصے کھانے سے بھر لیتے ہیں، پھر پانی ہمارے حلق تک آ جاتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی رویہ بیان کر رہا ہوں۔ اور بعض اوقات ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی نشست سے اٹھنے میں بھی اور پھر چلنے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ ایک مسلمان دنیا میں رہتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، کس لیے؟ کہ یہ ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر میں اپنے دینی اور دنیاوی امور کو انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ، یہ جو کافر ہیں، یہ جو منکر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی تو زندگی کا مقصد ہی دنیا کے مزے لینا ہے۔ یہ دنیا میں کھانے کے لیے جیتے ہیں، اس لیے یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ، اس طرح کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مومن تو کھاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی جسمانی طاقت اور توانائی بحال رہے، وہ اللہ کے احکامات کی اتنی تعمیل کر سکے، عبادات انجام دے سکے، اپنے گھریلو امور، اپنے کاروباری اور دنیاوی امور کو بھی نمٹا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتی ہیں کہ عید کے دن ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ عورتوں نے بھی عیدگاہ کی طرف جانا، نماز عید میں شامل ہونا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کمباری لڑکیاں بھی اپنے پردہ گاہوں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی، حیض کے ایام میں ہوتی تھی، وہ بھی عیدگاہ میں جاتی، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے نماز میں تو شامل نہیں ہونا، صفوں کے پیچھے تم کھڑی رہو، اور یہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں تکبیریں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اور جو دعا ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ وہ فرماتی اس کا مقصد کیا تھا؟
یرجون برکت ذالک اليوم والطہرۃ، تاکہ وہ یہ جو عید کا برکت والا دن ہے یہ اس میں سے اپنا حصہ وصول کر سکے، اور اس دن جو پاکیزگی ہوتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں مسلمان اجتماعی طور پر، روزے رکھ کر گناہوں کا میل کچیل اتار کر پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں آئے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وہ اس پاکی سے بھی اپنا حصہ وصول کر سکے۔ بڑا برکت والا دن ہوتا ہے عید کا دن، اللہ کی طرف سے دلوں کی کیفیت بدلی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، 3 الفاظ ہیں صرف اس حدیث پاک میں، بڑی اتھینٹیکیٹڈ حدیث۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ اس حدیث پاک پہ توجہ کرے نا جی، اس کے اندر وہ مفہوم ہے جو بڑی بڑی موٹی کتابیں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بزرگوں کا ادب، بڑوں کا احترام، عمر میں جو بڑے ہیں ان کی قدر شناسی، جو بوڑھے اور ضعیف العمر ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ۔ اس میں سب سے پہلے تو انسان کے ماں باپ آتے ہیں، پھر اس کے دادا دادی آ جاتے ہیں، پھر اساتذہ آ جاتے ہیں، پھر عام لوگ جو عمر میں بڑے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر علماء بھی آتے ہیں جو باعمل ہیں، جو صالح ہیں، خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے بڑوں کے اندر ہی شمار ہوتے ہیں۔ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ جو علم و عمل میں بڑے ہیں وہ بھی انسان کے اکابر کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کا وجود گھروں کے اندر باعث برکت ہے، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ آج یہ جو بڑے ہیں، حقیقی بڑے ہیں، سب سے پہلے اکابر کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو نوجوان بیٹوں کا رویہ ہے اور جو سلوک ہے وہ اتنا برا ہے، ایک معمول کی بات کر رہا ہوں، اتنا برا ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 2-4 سالوں کے اندر متعدد ایسے واقعات میرے علم میں آئے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کو مار مار کے قتل کر دیا، اپنے باپ کو گولی مار کر جان سے ہی مار دیا۔ روزمرہ کی گستاخیاں تو بڑی عام ہو چکی ہیں۔ آج کا نوجوان ٹائم دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو، سیر سپاٹے کرتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ہوٹلنگ کرتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ نے کبھی کسی نوجوان بیٹے کو اپنی گاڑی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بٹھا کر کسی ہوٹل کے اندر کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا؟ شاید کسی کو یہ منظر دیکھنے کو ملا ہو۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کے باتیں کرنا ان بزرگوں اور ان بڑوں کو جو سکون اور طمانینت دیتا ہے، دنیا کی کوئی بہترین سے بہترین میڈیسن بھی انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر وہ سکون نہیں دیتی ہے جو نوجوان بیٹے کا چند لمحے بیٹھ کر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرنا ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لا کر ان کو مخاطب کرنا ہے۔ بعض بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ والدین کو ایک کنڈیشن کمرے کے اندر رکھتے ہیں، ایک آدمی ان پہ متعین کرتے ہیں دیکھ بھال کے لیے، وہ ڈاکٹروں کو باری فیسیں دے کر اپنے گھر پہ بلواتے ہیں والدین کا چیک اپ کروانے کے لیے، دنیا کی ہر نعمت انہیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اس خوبصورت جیل کے اندر، اس ایئر کنڈیشن کوٹری کے اندر والدین اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھ کے اپنے والدین کو مار دیتے ہیں۔ والدین کی خدمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے بات کی جائے، انہیں احساس دلایا جائے کہ آپ کی اولاد آپ کی خیر خواہ ہے،
اور آپ کی نگران ہے اور اس بڑھاپے میں آپ کا سہارا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے گھر میں بوڑھے والد ہیں وہ بیمار ہیں, ان کے ہونٹوں سے راڑ ٹپکتی ہے, ان سے چلا نہیں جاتا, وہ اپنی حوائج ضروریہ پر بھی قدرت نہیں رکھتے, وہ اس بات کے بھی محتاج ہے کہ بیٹا ان کو اٹھا کے باتھ روم تک لے کے جائے, ان کو نہلائے, ان کو کپڑے پہنائے. اگر کسی نوجوان کے گھر میں ایسے اکابر, ایسے بزرگ, ایسے ماں باپ موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتا ہے, یقین جانے بڑا خوش نصیب ہے, اس کا بیڑا پار ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں انسان کامیاب ہو جائے, دنیا کی بھی برکتیں اس کو ملتی ہیں. میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے, آخرت کی بھی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. بعض بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, یقین جانے اپنے ماں باپ تو کیا, ان کے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں نا جی, جو ان کی خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور اب بیمار پڑ گئے, وہ اپنے بوڑھے ملازموں کو بھی اٹھا کے کبھی کسی اسپتال میں, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی کسی کلینک پر. بڑے خوش بخت لوگ ہیں یہ کہ جن کے گھروں کے اندر اس طرح کے بوڑھے, ان کے ملازم, ان کے نوکر موجود ہیں اور اپنے ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا بات ارشاد فرمائی, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ اے نوجوان بیٹو, اے نوجوان اولاد, اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے, انہیں اف تک نہ کہنا. یہ ناگواری کا سب سے ہلکا کلمہ ہے اف. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی ان سے بات کرنا نرمی سے, ملائمت سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے جھک کے رہنا, اپنی محبت شفقت کا پہلو ان کے سامنے نیچا رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ساری خدمتیں کر کے, ان کی دیکھ بھال کر کے, ان کی دوائی دارو کا بندوبست کر کے, ان کی تمام ضروریات پورا کر کے بھی یہ کہنا یا اللہ ہم ان والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے, اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان بوڑھے میرے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما, جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑی محبت اور شفقت سے مجھے پالا. بڑا بدبخت ہے وہ نوجوان بیٹا جسے اپنے بوڑھے باپ اور ماں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد نہیں آتا. بوڑھی ماں گھر میں پڑی ہے, تڑپ رہی ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, اسے واش روم تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے. اور نوجوان بیٹا سوچتا نہیں یہی وہ ماں ہے نا جس کے بوڑھے ہاتھ میں کبھی طاقت تھی, یہ میری ماں جوان تھی اور یہ پتہ نہیں رات کو روزانہ کتنی مرتبہ مجھے واش روم میں لے کے جاتی, مجھے دھلاتی, نہلاتی, میرا منہ صاف کرتی. اس نے تو میری غلاظتیں جو ہے وہ صاف کرنے میں زندگی کا بہترین عرصہ جو ہے وہ گزار دیا. اب یہ میرا بوڑھا باپ ہے, اسے میری توجہ کی ضرورت ہے, اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے, اس کے ٹانگوں میں دم نہیں ہے, میں اسے بازوؤں سے اٹھاؤں, اسے اس بات کی عادت ہے. یہی بوڑھا باپ جب جوان تھا مجھے اپنے بازوؤں پہ بٹھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کو لے جاتا. یہی وہ کندھے ہیں جن پر میں سواری کیا کرتا تھا, اور یہی تو وہ بوڑھا وجود ہے جو کبھی طاقتور تھا اور یہ سارا دن پتہ نہیں کبھی بھوک, کبھی پیاس, کبھی دھوپ, کبھی مشقت, کبھی فیکٹری کے مالک کی جھڑکیاں, کبھی گالیاں, کبھی ڈانٹ سن کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے پاپڑ بیل کر کما کے لاتا تھا اور میری ضروریات کا اہتمام کرتا تھا. آج میں اس بات سے غافل ہوں. البرکۃ مع اکابرکم, اللہ کے رسول نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اگر بڑوں کے ساتھ تمہارا رویہ درست ہوگا تمہاری زندگی برکتوں سے بھر جائے گی, اور اگر بڑوں کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہوگا تو پھر برکتیں تم سے روٹ جائیں گی, تمہاری زندگی ہو سکتا ہے موت سے بھی بدتر ہو جائے, جلد یا بدیر تمہیں اس کا انجام دیکھنا ہوگا. حضرات محترم, یہ بے برکتی کا دور ہے. اب کہتے ہیں نا جی کماتے بہت ہے پتہ نہیں جاتا کہاں. پورے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی بے برکتی کا سما ہے.
وقت کے اندر برکت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں، ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھڑیوں کی طرح گزر جائیں. کیا ایسا آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن اس بے برکتی کے دور کے اندر بھی اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں برکت ہی برکت ہے. وہ کون سے بندے؟ جن کی زندگیوں میں پروردگار کی اطاعت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جن کی زندگی دینداری کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے زندگی کے ماہ و سال کے اندر بھی ایسی برکت دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر جاتے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی تھی، دوسرے بڑے بڑے علماء میں دیکھتا تھا ایک ہفتے کے اندر اتنا نہیں لکھتے جتنا امام ابن تیمیہ ایک دن میں لکھ جاتے. اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق تصنیف زاد المعاد 7 جلدوں پر مشتمل بڑی ضخیم کتاب ہے. انہوں نے سفر حج کے دوران لکھی تھی. حج کا سفر شروع کیا، اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کر دیا. جب گھر واپس آئے تو یہ کتاب اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکی تھی. آپ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں نا، بڑوں کی طرف، بزرگوں کی طرف، ائمہ کرام کی طرف، محدثین کی طرف، سلف صالحین کی طرف، آپ حیران رہ جائیں گے. تھوڑی تھوڑی زندگیوں میں، تھوڑی تھوڑی عمروں میں انہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہے. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے جتنا لکھا ہے اور جس طرح ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے، آپ کو اگر میں ان کی کتابوں کی فہرست بتا دوں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک زندگی میں تو یہ کتابیں لکھی جا سکتی ہی نہیں. جو انہوں نے بہترین تفسیر لکھی ہے، سب مانتے ہیں، جس سے عام آدمی کے لیے قرآن کو سمجھنا ممکن ہوا تھا، تفہیم القرآن، وہ انہوں نے جیل کے اندر قید تنہائی کے اندر لکھی تھی. اور مولانا اپنی رات کا بیشتر حصہ جو ہے وہ دین کی خدمت میں گزارتے تھے، قلم سے جہاد کرتے تھے. انہوں نے اپنی راتوں کو بھی زندہ کیا ہوا تھا. وہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے کہ جس کے اندر ایمان کی دولت ہے اور اعمال حسنہ کی دولت ہے. وہی زندگی اصل میں زندگی ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، دین والی زندگی نہیں ہے، نیکی والی زندگی نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا میں تو زندگی ہے لیکن آخرت میں صرف شرمندگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. بھی بہت سی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی بیاہ کا یہ سیزن شروع ہو چکا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونۃ. بہترین نکاح، سب سے عظیم نکاح وہ ہے، برکت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے کا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم. کیا بات ہے مشقت کم سے کم؟ کہ جس میں خرچہ کم ہے، بندے کو ادھار نہ لینا پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بیٹی والوں کو جہیز کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام نہ ہوں، بیٹے والے جو ہے وہ طرح طرح کی رسموں اور رواجوں کے اندر نہ پڑے. ہم نے شادی بیاہ کے ساتھ ساتھ اتنی چیزوں کو اٹیچ کر لیا ہے کہ وہ جو نکاح ہے نا وہ تو کہیں پس منظر میں جا چکا ہے. اور دیگر چیزیں جو ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارے کام کرنے کے لیے اور ساری رسومات پورا کرنے کے لیے نکاح صرف ایک بہانہ تھا. تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے تو پھر ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک کرنا ہوگا، ایمان اور یقین کی دولت سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی میں ہر معاملے میں اپنے دین کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب میرے احکامات کی اطاعت کی جاتی ہے، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو پھر میں برکتیں ادا کرتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں
ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے کاروبار اور تجارت میں اللہ سب میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں پروردگار عالم ہر قسم کی بے برکتی سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔